بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ویورز، منی یورپ سیریز میں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بیلجیم، UK اور فرانس کے ماڈلز اور ان کی انفارمیشن۔ تو پہلے بیلجیم کے ویوس کیسل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وادی رائن میں ایک اسٹریٹجک مقام پر چٹان پر واقع ہے ویوس کیسل۔ یہ قلعہ جیسا قلعہ آج بھی پوری طرح سے آراستہ ہے، یعنی ویل فرنشڈ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مڈل ایجز میں زندگی کیسے گزاری جاتی تھی، اور آج بھی اس قلعے میں ایک چھوٹی سی فیملی آباد ہے۔ اس کے بعد ہے کرشیس ہاؤس۔ یہ بنایا گیا تھا جین دی کورتے کے حکم پر۔ بصورت دیگر کرشیس ایک صنعتی اور تجارتی نام سے جانا جاتا ہے۔ اسپینش ویپنز کے گن پاؤڈر یعنی بارود کی فراہمی پر اجارہ داری کی بدولت اس کی خوش قسمتی ہے اسے میوس کے کنارے پر یہ محل تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ آج یہ عمارت میوس کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، میوزیم بن چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سٹاڈیل کی۔ کئی سالوں سے دائننت ایک اسٹریٹجک مقام تھا میوس کے کنارے پر، اور وہاں کئی قلعے یک کے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک بنائے گئے۔ در حقیقت یہ قلعہ اسلحے کی پیش رفت کے لیے 1815 میں نئے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، جس نے دائننت کو سٹاڈیل کا نک نیم دیا تھا۔ یہ جو آپ بگ ویل دیکھ رہے ہیں، یہ بگ ویل اصل میں ویلابی تھیم پارک میں ہے۔ بیلجیم کے کیپٹل بروسلز میں یہ تھری پلیسز گرینڈ پلیس کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹی ہال کی۔ 19ویں صدی میں سٹی ہال کو 294 بزرگوں، اولیاء اور دیگر ناقابل تردید تاریخی شخصیات کے مجسموں سے سجایا گیا تھا۔ اس کے ٹاور کے اوپری حصے میں سینٹ مائیکل شہر کے سرپرست سینٹ ایک ڈریگن کو مارتے ہوئے چمک رہے ہیں۔ سٹی ہال اور ٹاور کے دروازے میں ہم آہنگی ہے، کیونکہ ایک اور شیڈول کو بنانے کے لیے کافی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے دروازے کی جگہ کو تبدیل کیے بغیر ٹاور کو شامل کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ جو آپ مڈ ایریا میں ہاؤسز دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں ہاؤسز آف دا کارپوریشنز۔ یہ عظیم جگہ سٹی ہال اور ہاؤسز آف کارپوریشن پر مشتمل ہے، جنہوں نے درمیانی عمر کے اختتام سے بروسلز کی اکنامک لائف پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ 1695 میں لوئس 14 نے فرینچ فوجی کی بمباری کے بعد سٹی ہال کے علاوہ عظیم جگہ کو مکمل طور پر دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی جو تھرڈ نمبر کی پیاری سی بلڈنگ ہے، یہ ہے میسن دی روئے۔ سٹی ہال میونسپل پاور کی علامت ہے، عکاسی کرتا ہے میسن دی روئے ڈیلس آف بریڈنٹ کی، اور اس نے اپنی دوہری طاقت پر زور دینے کے لیے اس عمارت کی تعمیر کا حکم دیا۔ اسی کے ساتھ ہے یہ فٹ بال میچ گراؤنڈ۔ 1914 میں مخالف سپاہی نے اپنے ہتھیار رکھ دیے اور آرگنائز کیا ایک فٹ بال میچ، کرسمس کے دوران ہی، وار زون کے مڈ میں ہی۔ جی ہاں، وار زون کے دوران، کرسمس کے دوران ایک فٹ بال میچ ہوا تھا، یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جی ویورز، اب میں بات کروں گی آنت ورپن کے ٹاؤن ہال کی۔ 16ویں صدی کے آخر تک برابو فاؤنٹین کارپوریشن ہاؤسز سے گھرا ہوا فخر کا مقام رکھتا تھا۔ لیجنڈز کے مطابق رومن سلویس برابو ایک دیو ہیکل اینٹیگون کے ساتھ لڑائی کا فاتح تھا، جس نے ٹول ادا کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کاٹ کر اشکیلت میں پھینک دیا تھا۔ تو کیا آنت ورپن ہینڈ ورپن سے آیا ہے، جس کا مطلب ہاتھ کاٹ کر پھینکنا؟ نہیں، شہر کا نام شاید آن ہیتھ ورپ سے ماخوذ ہے، جس کا ترجمہ تقریباً ایک بندرگاہ کی جیٹی پر ہوتا ہے۔ جی ویورز، اب لیوون کے ٹاؤن ہال کی بات کرتے ہیں۔ لیوون میں عمارت ایک سینے کی شکل کے ساتھ ایک ذخیرے کی طرح دکھائی دیتی ہے، جس میں آثار شامل ہوتے ہیں، اور اسے 19ویں صدی میں سجایا گیا تھا تاریخ کو اجاگر کرنے والے کرداروں سے۔ رابوٹ اپنے دو گول ٹاور کے ساتھ رابوٹ فلشنگ سلائس سے اس کا نام روبوٹ بینز کی موومنٹ کے حوالے سے ایک فرینچ رابوٹر سے آیا۔ گراسلی خیند کے تاریخی مرکزی سڑکوں میں سے ایک ہے۔ اس کی مختلف طرز کی عمارتیں ایک دوسرے کے ساتھ سیدھ میں گھل مل جاتی ہیں۔ دی اسپائکر سڑک پر سب سے پرانا گھر ہے۔ ملک کے فلینڈرز ایریا میں یہ شہر طویل عرصے تک مکئی کی تجارت کا مرکز تھا۔ خیند لفظ گانڈیا سے نکلا، مطلب ملاقات کا مقام۔ ٹینرز اسکوائر
چمڑے کے ساتھ کام کرنے والے ٹینر آرٹسٹ نے 1302 سے اس چوک پر اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیا۔ 17ویں صدی میں ہاؤسز آف کارپوریشن ایک تجارتی شہر کے طور پر برج کی دولت کی طاقت کے اظہار کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ برج سٹی میں ہے۔ ٹینر اسکوائرز بیل فرائی یہ بھی برج میں ہے۔ بیل فرائی شہروں کی آزادی کی علامت ہے جہاں برج چارٹرز اور دیگر معاہدے رکھے جاتے ہیں۔ پرانے وقت کا یہ ٹاور گھنٹی ٹاور جو بہت بعد میں اپنے مرکز میں بیلجیم میں شہریوں کو کسی بھی ممکنہ خطرے سے خبردار کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ بیل فرائی اور مارکیٹ ہال اولڈ مارکیٹ ہال ہے پہلے جڑے ہوئے تھے اور 13ویں صدی میں برج کی شان کو ظاہر کرتے تھے۔ آئرلینڈ بیسن 13ویں صدی تک یہ کمانڈری ٹیوٹونک نائٹس آرچ سے تعلق رکھتا تھا جو نائٹ کا حکم تھا جنہوں نے کرسچن فیتھ کے دفاع اور غریب اور کمزور اور حاجیوں کی خدمت کرنے کی قسم کھائی تھی۔ ٹیوٹونک حکم نے ایسٹرن یورپ میں بہت سے ٹاؤنز اور سٹیز کی بنیاد رکھی جن میں سے اکثریت نے پروشیا کا مرکز بنایا۔ اب بات کرتے ہیں یوکے کے کچھ ماڈلز کی۔ ڈرلنگ پلیٹ فارم ناردرن اسکاٹ لینڈ کے تیل کے پلیٹ فارم آج بھی کام کر رہے ہیں، حالانکہ یورپ کی طرف سے آتش گیر فوسل فیول کو مزید ماحولیاتی متبادلات سے تبدیل کرنے کی بہت کوششیں کی گئیں۔ اس بحری جہاز کو کلپر بھی کہا جاتا ہے اور خراب ہونے والے سامان لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ انگریزوں کے بنائے گئے آخری عظیم بحری جہازوں میں سے ہے۔ 10 سال تک رفتار کا ریکارڈ رکھنے کے بعد یہ بھاپ سے چلنے والے جہازوں کے لیے اپنی جگہ کھو بیٹھا۔ اسے کتے سارک کہتے ہیں۔ ویسٹ منسٹر پیلس ہے۔ ویسٹ منسٹر کے بہت بڑے محل میں 3 کلومیٹر کے کوریڈورز ہیں۔ یہ عمارت 286 میٹر لمبی برطانوی پارلیمنٹ کا گھر ہے۔ جب یہ سیشن میں ہوتا ہے تو جھنڈا 102 میٹر اونچے وکٹورین ٹاور پر لٹکایا جاتا ہے۔ دوسرے سرے پر برسبن مشہور گھڑی اور اس کی گھنٹی 14 ٹن وزنی آسانی سے پہچانی جا سکتی ہے۔ یہ گھر ولیم شیکسپیئر کی برتھ پلیس تھی جو انگریزی ادب کے عظیم شاعر ڈرامہ نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ اپنے ڈراموں رومیو جولیٹ اور ہیملیٹ کے مشہور ہیں۔ اس کی جھاڑیوں والی چھت جھونپڑی پر جو بنی ہوئی ہے یہ شیکسپیئر کی بیوی کا نام سے بنی گئی ہے، اینے ہیتھاوے، اور بائبری ولیج انگلینڈ کے ساؤتھ ویسٹ پہاڑیوں کی ایک زنجیر کوسٹ ووڈز کے مرکز میں ہے۔ اس کے کوٹیجز کے علاوہ ایرلنگٹن کے لیے بھی جانا جاتا ہے، اینٹوں کے مکانات کی ایک قطار جو اصل میں بھیڑیوں کو کترنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ 17ویں صدی میں عمارتوں کا استعمال تبدیل کر دیا گیا اور اس پر بینکروں نے قبضہ کر لیا۔ مارکس پاس چاہتا تھا کہ اس کی جائیداد ایلزابیتھن طرز سے بنے، اس لیے اس کے بڑے سے گارڈن کو سفاری پارک میں شامل کر دیا گیا۔ 2009 میں ایجاد کردہ سولر امپلس ایک طیارہ ہے جو صرف سولر انرجی سے چلتا ہے۔ یہ ایک ایئر بس A380 کے سائز ہے جس کا وزن کار کے برابر ہے اور اس کی طاقت ایک اسکوٹر کی ہے۔ یہ متبادل ٹیکنالوجی کی ایک مثال ہے۔ اس کی رگ میں سولر الیکٹرک بوٹ 2012 میں دنیا کے چکر لگانے والی پہلی شمسی برقی گاڑی تھی۔ 2017 میں نونا 9 نے مشہور سولر کار ریس ورلڈ سولر چیلنج جیت لیا۔ یہ انگلینڈ کا سب سے بڑا قلعہ ہے جو انگریز چینل کو اوورلوڈ کرنے والی سفید چاک چٹانوں میں سے ایک پر کھڑا ہے۔ ڈوور کیسل کی تعمیر کا حکم نارمن آرمی فرینکو اور فاتحہ ولیم نے دیا تھا۔ ولیم نے 1066 میں انگریزی فوجی ہیسٹنگ کے خلاف جنگ فتح کی تھی۔ اس قلعے کا نام ڈوور کیسل ہے۔ یہ انسپائرڈ ہے ولا روٹنڈا سے۔ انگلش شہری منصوبہ بندی کے لیے اس یادگار کو دوبارہ بنانے کے لیے جان ووڈ اور ان کے بیٹے نے جو ماڈل استعمال کیا وہ یہ تھا۔ ایک طرف 30 ہاؤسز ہاف ایکلپس ایک رو میں بنائے ہوئے ہیں جو رائل کریسنٹ کو شو کرتا ہے۔ اس خوبصورت سے ماڈل کا نام ہے سرکس اینڈ رائل کریسنٹ۔ فرانس کے ماڈلز روشنی کے شہر کی علامت ایفل ٹاور 1889 میں پیرس میں یونیورسل ایگزیبیشن کے موقع پر گستاو ایفل کے منصوبے کے مطابق تعمیر کیا گیا۔ یہ ہے ایفل ٹاور، ورلڈ فیمس ایفل ٹاور۔ فرینچ پریزیڈنٹ جارج پومپیڈو
جدید آرٹ کے گریٹ لور تھے۔ انہوں نے آرٹ اور کلچر کے اس نیشنل سینٹر کو اپنا نام دیا جسے سینٹر بیوبورک کہتے ہیں۔ ماڈرن اور کنٹمپرری آرٹ کے لیے ڈیڈیکیٹ یہ ادارہ ایک تعمیراتی انوویشن ہے جس میں سپورٹیو اسٹرکچر اور دوسری بلڈنگ موجود ہیں۔ اس کی انر اسپیس آرٹ اور ایکٹیویٹیز کے لیے وقف کر دی گئیں۔ آرک دے ٹرمفو کو نیپولین کے حکم پر بنایا گیا۔ چارلس دی گودے کے بیچ میں انقلاب اور سلطنت کے فوجیوں کی شان کو یاد کرنے کے لیے مجموعی طور پر 600 جنرلز کے نام اور 150 جنگ کے حوالے پتھر پر کندہ ہیں، مطلب کہ پتھر پر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کنسٹرکشن رومن آرک سے انسپائرڈ ہے۔ یہ اپنے بہت بڑے طول و عرض کے ساتھ اس سے تھوڑی مختلف بھی ہے، اور یہ آرک دی ٹرمفے تقریباً 50 میٹر اونچا بھی ہے۔ باسیلیکا کی ریکویسٹ فرانکو پروشیا وار کے خاتمے کے بعد آبادی کے لیے تھی۔ شکست کو خدائی عذاب کی ایک شکل کے طور پر بیان کرتے ہوئے آبادی اس طرح باعزت کو فارا دینا چاہتی تھی۔ لوئس نائن اور جان آف آرک کے مجسمے دروازے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس خوبصورت سی مین میڈ بلڈنگ کا نام ہے سیکرے کورس بیسیلیکا ان مونٹ مارتر۔ اس کے بعد بات کروں گی میں نوتر دام دو ہوت چیپل کی۔ لے کوربوشیئر نے یہ ڈیزائن برگنڈی فرینچ کومتے میں بنایا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ فطرت کے مطابق ہو۔ اس نے چھت کے ڈیزائن کے لیے کریب شیل سے انسپائریشن حاصل کی۔ یہ عمارت واسگیس کی پہاڑیوں سے بھی ہم آہنگ ہے اور اس کی غیر مناسب کھڑکیاں اس کے اندرونی حصے میں روشنی کا خاص اثر پیدا کرتی ہیں۔ 12ویں صدی سے یہاں برگنڈی شراب تیار کی جا رہی ہے۔ اس وقت بڑے سیتوکس ابے کے راہب انگور کے باغات کاشت کرتے تھے جو معزز بن گئے۔ پرانے وقت کے چند پریس آج بھی موجود ہیں۔ 15ویں صدی سے ایک گودام قائم کیا گیا جس کے بعد 16ویں صدی میں لارڈس کیسل لوئرے کے مشہور چیٹاڈاکس کے درمیان یہ قلعہ کیسل آف لیڈیز کے طور پر جانا جاتا ہے کیونکہ اسے صدیوں سے خواتین نے نشان زد کیا ہے۔ سب سے مشہور ڈین دے پولیٹس کو بادشاہ کی پسندیدہ حیثیت کی بدولت ہنری کو یہ قلعہ وراثت میں ملا۔ آج یہ خصوصی عمارت کے پل کے ساتھ گیلری کو بھی بنایا گیا۔ فرانس میں یہ سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی پرائیویٹ ہسٹوریکل مینیومنٹ ہے۔ کچھ یورپین پورٹس نئی دنیا کی تلاش میں کیراول بوٹس کے لیے روانگی کے مقامات تھیں، جیسا کہ فرانکو میں آج یہ بندرگاہ ہے۔ تجارتی کام کرتی ہے، ٹرانزٹ پوائنٹ کے طور پر کام کرتی ہے، لاکھوں ٹن سامان تجارت ہوتا ہے۔ برسلز اور پیرس کے درمیان 1 گھنٹہ 22 یا 315 کلومیٹر۔ تھائلس ایک ہائی اسپیڈ ٹرین ہے جو 1996 کے بعد سے دونوں شہروں کے درمیان فاسٹسٹ ٹرانسپورٹ لنک ہے۔ فرانس اور بیلجیم کے علاوہ ٹی جی وی جرمنی اور ہالینڈ کو بھی سروس فراہم کرتی ہے۔ یہ ٹرین تھائلس ٹرین ہے۔ یہ فاسٹسٹ ٹرانسپورٹ ہے جو پیرس اور بیلجیم کو بہت جلدی ملا دیتی ہے، بہت جلدی سفر طے کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سیلن رائل کی۔ 1895 تک یہاں سفید سونا یعنی نمک پیدا ہوتا تھا۔ تب نمک خراب ہونے والی کھانوں کی تحفظ کا لازمی عنصر تھا۔ اضافی طور پر سالٹ بادشاہت کی آمدنی کے لیے اضافی ذریعہ تھا۔ لوئس 16 کے دور میں تعمیر کیا گیا لیڈوکس لا سالین نے ایک صنعتی گاؤں کی مثال کے طور پر ڈیزائن کیا تھا۔ ہاؤسنگ اور ورکشاپس کے لیے یہ جگہ لازم و ملزوم بن گئی۔